اپنی عبادت کے واسطے جمع فرمایا اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور اس کے احکام کی بات کرنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ سے دعا ہے جو کچھ کہا جائے سنا جائے، اللہ ہم سب کو عمل کی نیت سے سننے کی اور عمل کی نیت سے سنانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے اور اس کو اپنی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً بغیر توفیق خداوندی کے کچھ نہیں ہو سکتا، ہر چیز میں اللہ کی توفیق ملنا ضروری ہے۔ انسان کتنی بھی بڑی عبادت کرنے والا ہو، کتنی بھی بڑی اس کے پاس نعمت ہے اور وہ اس کا استعمال کرنے والا ہے، لیکن اللہ کی توفیق کے بغیر وہ اس نعمت کو حاصل نہیں کر سکتا۔ یہاں تک کہ اگر حج کو جا رہے ہیں وہ بھی اللہ کی توفیق، عمرے کو جا رہے ہیں اللہ کی توفیق، نمازوں کو آ رہے ہیں اللہ کی توفیق، یعنی جتنی بھی عبادتیں ہیں وہ سب اللہ کی توفیق سے ملتی ہے، اور بندے کے عمل اور بندے کے دل کو اس کے اندر خاص دخل ہے۔ جیسا بندے کا دل ہوتا ہے، اللہ کے ساتھ جیسی محبت اور مودت ہوتی ہے، اسی تعلق سے اللہ رب العزت اس کو توفیق سے نوازتا ہے۔ یہ تو اللہ رب العزت کی ہر نعمت کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اور ہر نعمت پر ہماری زبان اس کے شکر سے لبریز ہونی چاہیے، اور ہماری زبان پر شکر الہی ہونا چاہیے۔ یقیناً انسانی زندگی میں اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں کہ ان نعمتوں کو انسان شمار کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا۔ قرآن مقدس میں اللہ نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ یعنی اتنی نعمتیں ہیں کہ اگر لے کر بیٹھو گے زندگی ختم ہو جائے گی، لیکن نعمتوں کو شمار اور گننا یہ ممکن ہے ہی نہیں۔ انہی نعمتوں میں سے اللہ رب العزت کی طرف سے آنے والا رمضان یقیناً یہ سعادت مندی کی بات ہے، اور جن لوگوں کو یہ مل جائے وہ بڑے خوش نصیب، اور جو لوگ اس کی قدر کر لیں وہ اس سے بڑی سعادت اور نیک بختی کی چیز کوئی نہیں۔ لہذا آنے والا رمضان مہمان جو عن قریب 3 دن کے بعد آنے والا ہے اور پوری آب و تاب کے ساتھ اپنی رحمتیں اور برکتیں لے کر ہمارا سامنے سایہ فگن ہونے والا ہے، ہمیں اس کے اندر کیسے رہنا ہے، ہمیں اس کی کیسی قدر کرنی ہے، ہمیں اس کی کیسی تعظیم کرنی ہے، ہمیں اس کے اندر اپنے اخلاق، اپنے کردار، اپنی عبادات، اپنے نفس کو کیسے رکھنا ہے، یہ ہمارے لیے اب سوچنے کی بات ہے۔ پہلے زمانے میں رمضان آتا تھا، لوگ مہینوں پہلے تیاریاں شروع کر دیتے تھے۔ جو لوگ ضعیف ہیں، پرانے لوگ ہیں، وہ اپنے بچپن کو یاد کریں اور ان کو یاد ہوگا کہ جن گھروں میں ٹیلی ویژن ہوتا تھا تو رمضان سے بھی تقریباً 1 مہینہ پہلے وہ ٹیلی ویژن لپیٹ کر صندوق میں رکھ دیا جاتا تھا، اور اس کی طرف نگاہ اٹھانی، یعنی بند نہیں ہوتا تھا صرف کہ بند کر کے رکھ دیا، صرف بند کرنے پر اکتفا نہیں ہوتا تھا، بلکہ اس کو چادر میں، کپڑے میں لپیٹ کر اس کو صندوق میں یا الماری میں بند کر دیا جاتا تھا۔ یعنی وہ یہ سمجھتے تھے کہ رمضان المبارک میں ٹی وی یا ٹیلی ویژن دیکھنا تو بہت دور کی بات، اگر وہ بند بھی ہے اس کی طرف بھی نظر نہیں جانی چاہیے۔ ایسا ہوتا تھا، لیکن آج کا معاملہ الٹا ہے۔ آج رمضان آ جائے تو ہماری زندگیوں کے اندر نہ کوئی انقلاب، نہ ہماری عادتوں کے اندر کوئی انقلاب، نہ ہماری عبادتوں کے اندر کثرت، نہ ہمیں اس چیز کی فکر، نہ ہمیں اس چیز کا غور۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ رمضان المبارک کا اتنا بابرکت مہینہ آنے والا ہے، لہٰذا اپنی زندگیوں کو اس کے اندر تبدیل کریں۔ ہمارے گھر میں کوئی مہمان آتا ہے تو مہمان آنے سے پہلے اس کی تیاریاں کتنی ہوتی ہے، اس کے لیے پہلے سے کھانے پکانے کا انتظام، اس کے لیے پہلے لیٹنے کا انتظام، اس کے رہنے سہنے کا انتظام، اس کے لیے مشورے، اس کے لیے غور و فکر انسان کرتا ہے۔
تو اللہ کی طرف سے یہ رمضان جو مہمان بن کر گویا کہ آ رہا ہے، ایک مہینے کا مہمان گویا کہ ہیں، وہ آ رہا ہے، اس کی قدر ہمارے دل کے اندر کتنی ہونی چاہیے، اس کی عظمت ہمارے دل کے اندر کتنی ہونی چاہیے۔ اسی لیے کسی نے کہا کہ یہ مہینہ جو آنے والا ہے گویا کہ یہ امتحان ہے، ایگزام ہے۔ پورے سال جو ہم سے لغزشیں ہوئی، پورے سال جو ہم سے خطائیں ہوئی، پورے سال جو ہم نے اللہ کو ناراض کیا، پورے سال جو ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کی، اس اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ آ رہا ہے۔ ان 11 مہینوں کی لغزشوں کو ختم کرنے کا مہینہ آ رہا ہے، ان 11 مہینوں کی خطاؤں کو مٹانے کا مہینہ آ رہا ہے۔ انسان کا ایگزام ہوتا ہے تو رات دن ایک کر دیتا ہے، نہ رات دیکھتا ہے نہ دن دیکھتا ہے، صبح کو دیکھو تو کتاب لے کر بیٹھا ہے، شام کو دیکھو تو کتاب لے کے بیٹھا ہے، شام میں صبح میں دوپہر میں دیکھو تو کتاب لے کے بیٹھا ہے۔ اس کے لیے رات اور دن کا فرق ختم، شادی میں جانا کینسل، سفر کینسل، اس کو یہ فکر لاحق ہو جاتی ہے کہیں میں ایگزام میں فیل نہ ہو جاؤں، کہیں میرے نمبرات کم نہ آ جائے، کہیں مجھے جو ہے اسکول سے بھگا دیا نہ جائے، اس طرح کی فکر ہوتی ہے۔ تو یہ بھی گویا کہ اس مہینے میں اللہ کا یہ مہینہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے امتحان، ہمارے لیے آزمائش، ہمارے لیے ایگزام۔ کیا مطلب کہ اگر ہم نے اس میں اللہ کو راضی کر لیا تو ہم کامیاب ہو گئے، ہم امتحان میں پاس ہو گئے، ہم ایگزام میں کامیاب ہو گئے۔ اگر اللہ کو راضی کر لیا، لغزشوں سے، اپنی خطاؤں سے معافی مانگ لی، توبہ کر لی، ان کو چھوڑنے کا ارادہ کر لیا، اور آئندہ سے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونے کا یقین اور اس کے سامنے عہد اور وعدہ کر لیا، تو یقیناً ہم اللہ کو راضی کر لیا تو ایگزام میں پاس۔ اور اگر ہم نے اس مہینے میں بھی اللہ کو راضی نہ کیا، اس مہینے میں بھی اللہ کو راضی کرنے والے اعمال نہ کیے، روزے نہ رکھے، ذکر و اذکار نہ کیا، نمازیں نہ پڑھی، اور ہمارے اخلاق اچھے نہ ہوئے، اور ہم نے زکاتیں ادا نہ کی، صدقات ادا نہ کیے، تو ہم اللہ کو راضی کرنے والے نہیں بنے۔ لہٰذا جب اللہ راضی نہیں تو ہم ایگزام میں فیل ہیں، اور اگر دنیا میں ہی ہم فیل ہو گئے تو آخرت اللہ ہی بہتر جانے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اس مہینے میں اپنی 11 مہینے کی زندگی جو ہماری چلتی آ رہی ہے، لغزشیں آ رہی ہیں، ہم ان کے اندر تبدیلی پیدا کریں۔ رمضان لفظ رمضان کے معنی آتے ہیں جلانے کے۔ رمضان کے معنی، لغوی معنی کیا ہے؟ جلانا۔ کیوں اس کو رمضان کے معنی جلانا، رمضان کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ یہ گناہوں کو جلا دیتا ہے، یہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ زمین کے اوپر کوئی ناپاکی ہوتی ہے، اور اس ناپاکی کو دور کرنے کے 2 سبب ہوتے ہیں، 2 چیزیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1، اس پر پانی بہا دیا جائے، اچھے سے پانی مار دیا جائے، پانی بہا دیا جائے تو زمین پاک ہو جاتی ہے۔ اور اگر ایسے نہ ہوئی تو زمین پر پڑنے والی سورج کی تپش اور سورج کی گرمی اتنی سخت پڑے کہ اس کی بدبو اور اس کا ظاہری سب ختم ہو جائے تو جب بھی زمین پاک ہو جاتی ہے۔ تو جس طرح سے سورج کی تپش سے اور گرمی سے زمین جو ناپاک تھی، اگر وہ اس کے اثرات ختم ہو جائے وہ اس کو پاک کر دیتی ہے، اسی طرح رمضان المبارک کا مہینہ ہے کہ رمضان المبارک کا اتنا بابرکت مہینہ ہے کہ اگر انسان اس کی عظمت کر لے، اس کی قدر کر لے، اس میں اپنی زندگیوں کو بدل لے، اپنی عبادت کے اندر کثرت کر دے، تو جس طرح زمین پاک ہو جاتی ہے اسی طرح انسان کا دل اور اس جسم پاک کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ لہٰذا یہ اللہ سے مغفرت چاہنے کا مہینہ، اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ، اللہ کو خوش کرنے کا مہینہ۔ لہٰذا انسان یہ سوچے کہ 11 مہینے میں جو آوارگی ہوئی، 11 مہینے میں جو کچھ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہوئی، اب ان کو چھوڑ دو، اب لہٰذا اللہ کی طرف آ جاؤ۔ اسی لیے کہا یہ مشق کا مہینہ ہے، مشق کا مہینہ ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی اس میں انسان زیادہ سے زیادہ عبادت کرے گا تو اس کے اثرات اگلے رمضان تک باقی رہتے ہیں، اور جو اس میں کے اندر اپنی عبادت کے اندر تبدیلی نہ لایا، اپنی زندگی کے اندر تبدیلی نہ لایا، تو پورے سال اس کی زندگی بدلنے والی نہیں ہے۔ اسی لیے کسی نے کہا، غالباً کسی کا مقولہ ہے کہ اذا سلم رمضان سلم السنہ، کہ اگر رمضان صحیح چلا گیا، رمضان صحیح سالم ہو گیا، کیا مطلب؟ یعنی اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کر لیے، اچھے اعمال کر لیے، سلم السنہ، تو اس کا پورا سال بہتر جاتا ہے، اس کا پورا سال اچھا جاتا ہے، کیونکہ اس میں عبادت کی مشق ہو جاتی ہے۔
گناہوں سے انسان بچنے کی کوشش کرتا ہے، اپنی آنکھوں کی حفاظت کی کوشش کرتا ہے، اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے روزے کی وجہ سے، اپنی جسم کی حفاظت کرتا ہے، گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرتا ہے، عبادتوں کے اندر زیادہ سے زیادہ کثرت اور زیادہ سے زیادہ نوافل اور زیادہ سے زیادہ عبادت و تلاوت اور ذکر و اذکار کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لہذا جب اس کے اندر وہ زیادہ سے زیادہ کرے گا تو اس کے اثرات آخری سال یعنی آخری رمضان تک باقی رہنے والے ہیں۔ لہذا اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے احادیث میں تغیر لونہ، کہ آپ کا رنگ تبدیل ہو جایا کرتا تھا، یعنی جیسے ہی رمضان کا مہینہ آتا تو آپ کا چہرہ بدل جایا کرتا تھا 11 مہینوں کے مقابلے میں۔ یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہی عبادت ہے، آپ کے 24 گھنٹے اللہ کو راضی کرنے والے اعمال ہیں، چاہے وہ حقوق اللہ ہو، چاہے حقوق العباد ہو، چاہے معاملات کے تعلق سے ہو، چاہے معاشرت کے تعلق سے ہو، کسی بھی چیز سے ہو۔ لیکن اور ایام کے مقابلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا تغیر لونہ، آپ کے چہرے کا رنگ بھی بدل جایا کرتا تھا، یعنی عبادت اس طرح اس کثرت کے ساتھ ہوتی تھی کہ آپ کا جسم کے اندر کب کبھی طاری ہو جایا کرتی تھی کہ کہیں میرے سے کوئی لغزش نہ ہو جائے، کہیں عبادت کے اندر کمی نہ آ جائے، کہیں اللہ کو راضی کرنے والے اعمال میں کمی نہ آ جائے۔ تغیر لونہ، آپ کے رنگ کے اندر تبدیلی آ جایا کرتی تھی۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ احادیث میں آیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں، حضرت سلمان فارسی کو مخاطب کر کے فرمایا، اے سلمان، تم پر ایک مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے جو بڑی رحمتوں والا ہے، جو بڑی رحمتوں اور برکتوں والا ہے۔ اور فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس مہینے میں ایک رات 1000 راتوں سے بہتر ہے، اور فرمایا اسی حدیث میں کہ اس میں تمہارے لیے اجر و ثواب ہے اگر تم رات کو قیام کرو گے یعنی تراویح پڑھو گے، اس میں تمہارے لیے ثواب ہے۔ اور مزید اللہ کے رسول صلی اللہ، بہت لمبی حدیث ہے، اس کا خلاصہ یہ مزید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنا برکت والا مہینہ ہے، اتنا رحمت والا مہینہ ہے کہ اللہ رب العزت نفل کا ثواب بھی فرضوں کے برابر کر دیتے ہیں، نفل کا ثواب فرضوں کے برابر، اور ایک فرض کا ثواب اس مہینے میں غیر رمضان میں 70 فرض کے بقدر ہو جاتا ہے۔ یعنی اس میں گویا کہ اللہ کی طرف سے انعامات کی بارش، اضعاف مضاعفہ، اللہ کی طرف سے اعمال ایک کرو گے اس کا درجہ 70 گنا، اور بعض روایت کے اندر 700 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ نفل پڑھ رہے ہیں تو نفل کا ثواب نہیں، نفل کا ثواب فرض کے مقابلے میں کم ہے، لیکن اس مہینے میں نفل کا ثواب بھی فرضوں کے برابر کر دیا جاتا ہے، سنتوں کا ثواب بھی اور بڑھا دیا جاتا ہے، اور فرضوں کا ثواب ایک فرض ادا کرو گے تو جتنا 70 فرض ادا کرنے کا ثواب غیر رمضان میں ہے، اللہ رب العزت اس میں ایک فرض ادا کرنے کے برابر ثواب ادا کرتا ہے۔ نماز ایک پڑھ رہے ہیں، نماز ایک پڑھ رہے ہیں اور 70 نمازوں کا ثواب حاصل کر کے جا رہے ہیں۔ ایک سنت نفل کو پڑھ رہے ہیں اور ثواب کس کا مل رہا ہے؟ جیسے فرض کا ملتا ہے۔ لہذا اسی حدیث سے ہمیں اندازہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے تحت میں رمضان کی کتنی برکت اور رحمت ہمارے لیے نازل فرمائی، اور ہمارے لیے ہمیں جو حکم فرمایا۔ اس سے بڑی اور کیا چیز ہمارے لیے ہو سکتی ہے کہ دنیا کے اندر سب سے بڑی چیز اور دنیا کے اندر سب سے بابرکت چیز اگر ہے تو وہ قرآن مقدس ہے۔ اس سے بڑی کوئی چیز ہے نہیں ہے، قرآن سے بڑا کوئی کتاب، قرآن سے بڑی کوئی کتاب نہیں، قرآن سے برکت والی چیز، اس سے برکت والی کوئی چیز نہیں۔ اب اتنی بڑی چیز اللہ رب العزت نے رمضان میں نازل فرمائی، جس کو اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ اس مہینہ، یہ مہینہ وہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا۔ اب بڑی چیز جو ہوتی ہے بڑے مہینے میں اتاری جاتی ہے۔ کسی چیز کو لایا جائے تو اس کی عظمت کو بتانے کے لیے قرآن کریم پہلے سے ہی بڑا ہے، عظمت والا ہے، پاکیزہ ہے، مطہر ہے، بابرکت والا ہے، رحمت والا ہے، تو اس کو اتارنے کے لیے بھی کسی بڑی چیز کا ہونا چاہیے، اس کے اتارنے کے لیے بھی کسی بڑی چیز کا ہونا چاہیے۔ لہذا اللہ نے قرآن جیسے مقدس کلام کو، اللہ نے قرآن جیسی اتنی بڑی کتاب کو
اللہ نے قرآن جیسے مقدس کتاب اور کلام کو اللہ نے چنا ہے تو رمضان کے لیے چنا ہے۔ اسی سے ہمیں اندازہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو رحمت اور برکت یہ ایسی نہیں ہے، اس میں قرآن مقدس بھی نازل کیا گیا ہے، خود اللہ رب العزت نے اس کے بارے میں فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے کی برکت یہ ہے، اتنا بابرکت ہے کہ اس میں جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، جنت کے سارے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، اور شیاطین کو قید کر لیا جاتا ہے، جکڑ لیا جاتا ہے۔ اس مہینے کے اندر شیاطین کو قید کر لیا جاتا ہے، جکڑ لیا جاتا ہے۔ اب لہٰذا یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ جب شیطان قید ہو جاتا ہے اور شیطان کو قید خانے کے اندر بند کر دیا جاتا ہے، اس کے باوجود ہم سے غلطیاں ہوتی ہے، کوتاہیاں ہوتی ہے، لغزشیں ہوتی ہے، گناہ ہوتے ہیں، روزہ ہونے کے باوجود، رمضان ہونے کے باوجود کئی بدنظری کا شکار، کئی ہماری زبان سے گالی، کئی نہ جانے کیسے کیسے شیاطین تو قید ہیں۔ پھر اس کی وجہ کیا ہے؟ علماء نے مختلف وجوہات بیان فرمائی۔ میں آپ حضرات کے سامنے ایک وجہ اس کی جو علماء نے پسند فرمائی کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ شیاطین تو قید کر لیے جاتے ہیں، اس کا انکار نہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، لیکن آدمی اس کے باوجود اگر گناہ کر رہا ہے تو 11 مہینے جو اللہ کی نافرمانی کی ہے، 11 مہینے جو اللہ کو ناراض کیا ہے، 11 مہینے جو لغزشیں اور خطائیں ہوئی ہیں، اس کے اثرات رمضان میں ہوتے ہیں۔ جو لغزشیں ہوتی ہے وہ شیاطین تو قید ہیں، لیکن 11 مہینوں کے اندر جو اللہ کی طرف سے نحوست بدعمالی کی وجہ سے پڑی ہے، 11 مہینے اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال جو ہم نے کیے ہیں، اور اللہ کو راضی کیے بغیر ہم نے نمازوں کو چھوڑا ہے، صدقات کو ہم نے چھوڑا ہے، عبادتوں کو ہم نے چھوڑا ہے، والدین کی نافرمانی میں ہم اترے ہیں، نہ ہم نے حقوق اللہ ادا کیا، نہ ہم نے حقوق العباد ادا کیا، نہ ہمارے اخلاق اچھے تھے، نہ ہمارا کردار اچھا رہا، نہ ہمارا کریکٹر اچھا رہا، نہ ہماری زبان اچھی رہی۔ 11 مہینے میں جو لغزشیں ہوئی، شرابیں، زنا اور نہ جانے کیسی کیسی خطا ہوئی، ان کے اثرات رمضان میں دیکھتے ہیں۔ کیا کہ جو لغزشیں کرنے والے ہیں ان کے وہ اثرات ہوتے ہیں۔ جن لوگوں کی زندگیوں کے اندر انقلاب، جو لوگ متقی ہوتے ہیں غیر رمضان میں، وہ لوگ رمضان میں اور زیادہ متقی بن جاتے ہیں۔ جو پہلے سے ہی عبادت گزار ہوتے ہیں ان کی زندگی میں اور زیادہ عبادتیں ہو جاتی ہے۔ وہ جس طرح گناہ سے بچنے کی کوشش رمضان سے پہلے کرتے تھے، رمضان میں اس سے بھی زیادہ کوشش کرتے ہیں اور وہ اس میں کامیاب بھی ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ یہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ اولہ رحمہ واوسطہ مغفرہ، اس کا پہلا عشرہ جو ہے وہ رحمت والا ہے، اور دوسرا عشرہ مغفرت والا ہے، اور تیسرا عشرہ جہنم سے چھٹکارا پانے کے لیے آزادی کا مہینہ ہے۔ علماء نے بیان فرمایا کہ اصل میں لوگ 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ 3 چیزیں بیان کی، رحمت، مغفرت اور جہنم سے نجات۔ 3 عشرے میں لوگ 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ تو وہ ہوتے ہیں جن کو متقین کہا جاتا ہے، جو رمضان کے علاوہ بھی اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اللہ کو خوش کرنے والے اعمال کرتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں، جن کو متقین کہا گیا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو گناہ بھی کرتے ہیں، اعمال اچھے بھی کرتے ہیں، بیچ کے ہوتے ہیں، درمیانی 50% اچھے اعمال کرنے والے بھی اور برے اعمال کرنے والے بھی۔ اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو پوری زندگی یعنی پورے سال اللہ کی نافرمانی میں ڈوبے ہوئے ہیں، غلطی بھی کرتے ہیں، لغزشیں بھی کرتے ہیں، گناہ بھی کرتے ہیں، نماز بھی نہیں پڑھتے، گناہ بھی کرتے ہیں، سجدہ بھی نہیں کرتے، اللہ کو ناراض بھی کرتے ہیں، اور اللہ کے سامنے پیشانی بھی نہیں جھکاتے۔ تو 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ انہی 3 طرح کے لوگوں کے اعتبار سے اللہ کے رسول گویا کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ پہلا عشرہ رحمت کا ہے، یہ ان لوگوں کے لیے جو متقین ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی جنہوں نے غیر رمضان کے علاوہ بھی تقوی اختیار کیا، غیر رمضان کے علاوہ بھی انہوں نے گویا کہ اللہ کو خوش کرنے والے اعمال کیے، وہ گناہوں سے بچتے تھے
اور کوشش انہوں نے گناہوں سے بچنے کی ہے، ان کے لیے یہ عشرہ رحمت کا ہوتا ہے کہ ان کی رحمت یہ ہوتی ہے کہ اللہ ان کی عبادتوں میں اور مزید نورانیت پیدا کر دیتے ہیں۔ اولیاء اللہ متقین جو گزرے ہیں ان کی زندگیوں کو اٹھائیے آپ اور دیکھیے رمضان المبارک کے علاوہ ان کی زندگی کیسے گزرتی تھی۔ ان کی متقین وہ اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کرتے تھے، اور جو رمضان آتا تھا ان کی عبادتوں کے اندر اور مزید اضافہ ہو جایا کرتا تھا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، مختلف علماء اور اولیاء کے بارے میں آتا ہے کہ رمضان سے 2 دن پہلے اعلان کر دیا کرتے تھے کہ جس سے مجھے خاص ملاقات کوئی کام ہو ضروری، جس کے بغیر چارہ نہ ہو تو ملاقات کرے، نہیں تو بغیر کسی وجوہات کے اور بغیر کسی سبب کے ملاقات کرنے نہ آئے۔ یعنی رمضان میں مجھ سے ٹوکے نہیں، کوئی وجوہات ہے، کوئی ضروری کام ہے تو مجھ سے ملاقات کرنے آئے، نہیں تو ملاقات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اسی طرح لکھا ہے ان کے بارے میں کہ 2 دن پہلے یہ اعلان کر دیا کرتے تھے اپنے شاگردوں سے، اپنے مریدین سے، یہ فرما دیا کرتے تھے کہ اب جو خطوط میرے پاس آئے گے، چاہے میرے گھر سے آئے، چاہے میرے رشتہ داروں سے آئے، چاہے کہیں سے آئے، کہیں سے بھی آئے، ان خطوط کو، اس ٹائم فون کا زمانہ تو نہیں تھا، اس وقت خطوط چلتے تھے، تو فرماتے ہیں کہ خطوط میرے سامنے مت لانا، یعنی رمضان میں مجھے خط مت دکھلانا، کیونکہ اس میں میرا ٹائم جو ہے وہ ضائع ہوگا، اس کو دیکھ کر مجھے کسی کی موت کی خبر ملے گی تو مجھے غم ہوگا، اس میں میری عبادت جائے گی، لہٰذا یہ اعلان کر دیا کرتے تھے۔ بلکہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تو ایک جگہ بنا رکھی تھی، ایک مٹکا بنا رکھا تھا، اور یہ فرما دیا تھا کہ رمضان میں جو بھی خطوط آئے اس میں ڈال دیا کرو، مٹکے میں۔ پھر جب عید الفطر سے فارغ ہو جاتے تھے، رمضان سے فارغ ہو جاتے تھے، پھر آپ مٹکا کھول کر دیکھتے تھے، ان خطوط کو پڑھتے تھے، کسی کی میت کی خبر ہے، کسی کی شادی کی خبر ہے، کسی کی بیماری کی خبر ہے، کسی کی کیا خبر ہے، ان سب کو رمضان کے بعد یعنی عید کے بعد پڑھتے تھے۔ ان لوگوں کی زندگیاں دیکھو، حالانکہ یہ بھی کھاتے تھے، ان کی بیوی بچے تھے، سب کچھ تھا، لیکن رمضان کے وقت کو اللہ کے لیے وقف کر دیا۔ رمضان میں 1 ساعت 1 منٹ بھی ایسی نہیں سمجھتے تھے کہ وہ ضائع ہو جائے۔ یہ ان لوگوں نے قدر و قیمت کی ہے، یہ ان لوگوں نے قدر و قیمت کی ہے، اور یہ توفیق اللہ کی طرف سے ہی ہو سکتی ہے، بغیر توفیق الہی کے کچھ نہیں ہو سکتا، بغیر توفیق الہی کے کچھ نہیں ہو سکتا۔ وہ لوگ جو رمضان المبارک میں بھی نماز کو نہیں آ رہے، جو رمضان المبارک میں بھی اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کر رہے، جو رمضان المبارک میں بھی نمازوں کو نہیں آ رہے، گویا کہ اللہ نے ان کو دھتکار دیا، اللہ ان کو پسند ہی نہیں کرتا کہ وہ میرے سامنے سجدہ کرے۔ یہ توفیق الہی ہے، اسی لیے کہا کہ توفیق الہی، توفیق کی دعا کرو، ہدایت کی دعا کرو، اللہ سے مانگو، اللہ مجھے عبادت کا شوق، مجھے توفیق دے، اعمال صالحہ کی توفیق دے۔ اور توفیق جس کو نہ ملے وہ مکہ المکرمہ میں بیٹھ کر بھی نیکی سے محروم رہتا ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے ایک ویڈیو آئی، غالباً آپ لوگوں نے کئی لوگوں نے دیکھی ہوگی، کہ مکہ المکرمہ یعنی کعبۃ اللہ سامنے ہے، دیکھا ہوگا کئی لوگوں نے، کعبۃ اللہ سامنے ہے، بالکل سامنے جیسے دیوار ہے، اور یہاں وہ شخص بیٹھا ہے اور بیٹھ کر موبائل میں گیم کھیل رہا ہے۔ دیکھی ہوگی آپ لوگوں نے بہت سے، ابھی 4-5 دن پہلے آئی تھی ویڈیو، کعبۃ اللہ بالکل سامنے، یہ نہیں کہ حرم سے باہر، احرام کی حالت میں بیٹھا ہے۔ احرام کی حالت میں انسان کی کیفیت کیا ہوتی ہے وہ حجی اور عمرہ کرنے والوں کو محسوس ہو جاتا ہے۔ احرام کی حالت میں انسان سوچتا ہے کہ میرے سے کوئی زبانی لغزش بھی نہ ہو جائے، میرے ہاتھوں سے کسی کو تکلیف نہ پہنچ جائے، کوئی منٹ اللہ کو راضی کرنے کے بغیر نہ چلی جائے، اور ایسا وہ شخص کعبۃ اللہ کے سامنے بیٹھ کر موبائل کے اندر گیم کھیل رہا ہے۔ یہ توفیق الہی کی بات ہے کہ جس کو توفیق نہیں ملتی کعبۃ اللہ کے سامنے بھی نہیں ملتی، اور جس کو توفیق ملتی ہے جنگلوں کے اندر مل جاتی ہے، چاہے اس کے سامنے مسجدیں بھی نہ ہو، مدارس بھی نہ ہو، جب اس کو عبادت کرنی ہوتی ہے وہ جنگلوں کے اندر بھی کرتا ہے، اور اگر کوئی مسجد کی دیواروں سے چپٹا ہوا ہے، اگر توفیق نہیں وہ بھی نماز کو نہیں آ سکتا۔ یہ سب توفیق الہی کی بات ہے، اس لیے ضروری ہے کہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ آ رہا ہے، ہم اس کی قدر، اس کی تعظیم، اس کا ادب کریں، ہم اپنی زبانوں کی حفاظت، ہم اپنے ہاتھوں سے، ہمارے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ ہو جائے، زبان سے کسی کو تکلیف نہ ہو جائے، ہماری نظر غلط جگہ پر نہ چلی جائے، یہ تمام چیزیں ہم کو سوچنی ہے، یہ تمام چیزوں کی ہمیں رعایت کرنی ہے۔ کتابوں کے اندر نزہۃ المجالس کتاب ہے، اور حضرت مولانا
فیض الفقار دامت برکاتہ العالیہ نے بھی لکھا ہے کہ ایک شخص مجوسی تھا، مجوسی، مشرک، کافر، اس کا بیٹا بھی کافر۔ رمضان کا مہینہ آیا تو اس کا جو بیٹا تھا کافر اور مشرک تھا وہ پانی پینے لگ گیا کھلے عام باہر کھڑے ہو کے۔ تو اس شخص کو یعنی باپ کو، والد کو غصہ آیا اور اس نے اس کو بلا کر کہا کہ تجھے معلوم نہیں کہ یہ مسلمانوں کا مقدس مہینہ ہے؟ تجھے معلوم نہیں کہ یہ مسلمانوں کا مقدس اور پاکیزہ مہینہ ہے؟ لہذا تجھے شرم آنی چاہیے کہ مسلمان صبح سے لے کے شام تک بھوکے رہتے ہیں، صبح سے لے کے شام تک پیاسے رہتے ہیں، نہ وہ کھا سکتے ہیں نہ پی سکتے ہیں، اور تو کھڑے ہو کر باہر پانی پی رہا ہے۔ مسلمان تجھے دیکھے گا تو تجھے کتنی حقارت کی نگاہوں سے دیکھے گا اور تجھے کتنی شرم آنی چاہیے۔ اس نے اس کو ڈانٹ دیا۔ پھر کتابوں کے اندر لکھا ہے اس کا انتقال ہو گیا۔ کسی کے خواب میں آیا کہ اللہ نے اس کی مغفرت کر دی۔ اب جس کے خواب میں آیا وہ حیران، بھائی کافر کی تو مغفرت نہیں ہو سکتی، مشرک کی تو مغفرت نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے قرآن میں فرما دیا اللہ مشرک کو، کافر کو جو ہے اس کی مغفرت نہیں فرمائے گی، پھر یہ شخص جنت میں کیسے؟ پھر یہ کیا معاملہ ہوا؟ تو ان کے گھر والوں سے پتا کرا، معلوم یہ ہوا کہ وہ فرما رہے ہیں گویا کہ اللہ نے رمضان کے عظمت کی وجہ سے اللہ نے مجھے ایمان کی توفیق دے دی تھی، اور مرنے سے چند دن پہلے میری زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو گیا تھا، میں ایمان کی حالت میں مرا ہوں، جس کی وجہ سے اللہ نے میری مغفرت فرما دی۔ رمضان کے ادب کی وجہ سے اللہ نے ایمان جیسی دولت دے دی۔ اب ہمیں ڈرنا چاہیے کہ اگر ہم نے رمضان کی بے قدری کی تو کہیں ہم سے اللہ حفاظت فرمائے کہ ایمان نہ چلا جائے۔ اگر ہم نے رمضان کی ناقدری اور بے تعظیمی اور بد احترامی کر دی، کہیں ہم سے اللہ ناراض نہ ہو جائے، یہ ہمیں سوچنا ہے۔ لہذا ہمیں قدر کرنی ہے، تعظیم کرنی ہے، ادب کرنا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، یہ ادب جب اس انسان کے پاس آ جائے وہ انسان کامیاب ہے۔ ہارون رشید کی بیوی زبیدہ خاتون، کتاب و واقعہ تفصیلی خلاصہ اس کا یہ ہے کہ اس نے کتنے بڑے کام کیے، نہر کھدوائی، نہر زبیدہ آپ نے سنا بھی ہوگا، خیر وہ اس کا تفصیلی واقعہ ہے۔ تو اس کے بارے میں آتا ہے جب اس کا انتقال ہو گیا، کتابوں کے اندر لکھا ہے، خام میں آئی تو پوچھا کیا ہوا، کہ اللہ نے میری مغفرت فرما دی۔ کہ بھائی تمہاری تو مغفرت ہونی ہی تھی، تم نے اتنا بڑا کام کیا ہے کہ تم نے جو ہے اتنی بڑی نہر کھدوائی حاجیوں کے لیے، اور اتنی بڑی نہر کھدوائی تم نے عمرہ کرنے والوں کے لیے، پانی کی پریشانی کو دور کر دیا۔ وہ کہا کہ نہیں، اللہ نے میری ایک چیز پر مغفرت کر دی۔ کیا؟ کہ اللہ وجہ یہ تھی کہ ایک مرتبہ میں کھانا بنا رہی تھی اور میرے سر سے روپٹا نیچے کو تھا، میں جیسے ہی کھانا بنانے کے لیے بیٹھی، روٹی بنانے کے لیے بیٹھی، ایک دم سے اذان کی آواز میرے کانوں میں پڑی۔ جیسے ہی اللہ کا نام اور اذان کی آواز میرے کانوں میں پڑی، میں نے روٹی کو رکھا، سب سے پہلے اپنے روپٹے کو صحیح کیا۔ اللہ نے اپنے نام کی تعظیم کی وجہ سے، اپنے نام کے ادب کی وجہ سے اللہ نے میری مغفرت کر دی۔ تو اللہ رب العزت اپنے نام کے ادب کی وجہ سے مغفرت کر دیتا ہے، رمضان کے ادب کی وجہ سے ایمان دے دیتا ہے۔ تو ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہمیں کتنا ادب کرنا ہے اور کتنی تعظیم کرنی ہے۔ ایک بات اور آپ حضرات کے سامنے گزارش کرنی ہے، ابھی رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، اس میں ہمارے بہت سے حضرات سحری جو کھاتے ہیں وہ اذان تک کھاتے رہتے ہیں۔ وہ ایک تفصیلی واقعہ ہے، وہ تفصیلی بات ہے، حدیث کے تحت میں اس میں جانا نہیں چاہتا، لیکن خلاصے کے طور پر، عمومی طور پر عوامی لوگوں کو کیا بتانا ہے وہ ہمیں سوچنا ہے۔ یہ چیزیں بحث مباحثہ، اختلافات، ان کی جگہ مدرسوں میں ہے۔ مسجد میں بیٹھ کر یہ اختلافی بات کرنا نہیں، ممبر پر بیٹھ کر تو خاص طور پر اختلاف کی بات کرنا نہیں، آپ کو جو عوام کے لیے مفید ہے وہ بات کرنی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، بہت سے لوگ اذان تک کھاتے رہتے ہیں۔ اذان کا وقت صبح صادق سے شروع ہو جاتا ہے۔ اب بعض مرتبہ اذان 5 منٹ کے بعد بھی ہوتی ہے، بعض مرتبہ اذان 10 منٹ کے بعد بھی ہوتی ہے بہت سی جگہوں پہ۔ یہاں بھی اس وقت 7-8 منٹ کے بعد ہو رہی ہے، 5:25 پہ یہاں اذان ہو رہی ہے، فی الحال ٹائم بھی دیکھ رہے ہوگے آپ۔ اور سحر ختم کتنے کو ہو رہا ہے؟ 5:14-16 کو ہو رہا ہے، یعنی 10 منٹ کے بعد ہو رہی۔ تو اب دیکھو صبح صادق سے سحری ختم ہو جاتی ہے، اذان سے سحری ختم نہیں ہوتی۔ ہمیں یہ احتیاط کرنی ہے کہ اذان تو 10 منٹ کے بعد بھی ہو سکتی ہے، اگر 1 منٹ بعد ہم نے کھا لیا صبح صادق کے تو ہمارا روزہ ختم ہو جاتا ہے۔ سحری کا آخری وقت صبح صادق ہے، اذان نہیں ہے۔ اذان تو علامت ہوتی ہے، اس کی اذان تو نشانی ہوتی ہے، علامت بتانے کے لیے ہوتی ہے، اور اذان بعض مرتبہ 5 منٹ کے بعد بھی ہوتی ہے، 10 منٹ کے بعد بھی ہوتی ہے۔ اب اگر اذان 10 منٹ کے بعد ہو رہی تو کیا صبح صادق کے 10 منٹ بعد تک کھاتے رہو گے؟
ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ قرآن مقدس میں اللہ نے فرمایا کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط، یہاں پر اللہ نے وقت کو بتایا کہ کھاؤ پیو ایک وقت تک، وہ تفصیلی ہے، تو وقت ہے صبح صادق، لہٰذا ہمیں غور کرنا ہے صبح صادق تک کھانا ہے، ہمیں اذان کا انتظار نہیں کرنا۔ ہم اگر اذان کے انتظار میں رہ گئے کہیں ہمارا روزہ نہ ختم ہو جائے، کہیں ہمارا روزہ نہ ختم ہو جائے، ہمیں یہ احتیاط کرنی ہے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ بس اذان شروع ہو گئی تو اذان تک کھاتے رہو، یہ نہیں دیکھتے کہ اذان تک سحری نہیں ہے، صبح صادق تک سحری ہے۔ یہ ہمیں ذہن میں بٹھا لینا ہے کہ اللہ نے وقت کے بارے میں کہا ہے، 12:30 بجے شروع ہو جاتا ہے وقت روزانہ، صرف جمعے کو 12:30 بجے اذان ہوتی ہے، باقی دنوں میں 1 بجے ہوتی ہے نہیں، آدھا گھنٹے بعد۔ تو معلوم یہ ہوا کہ وقت کے فوراً بعد اذان نہیں ہوتی، احتیاط بھی ہوتی ہے، احتیاط کے ساتھ معاملہ چلتا ہے۔ ہماری طرف یعنی یو پی کی سائڈ، بہار کی سائڈ، ادھر سحرن بجتا ہے، اذان سے 5 منٹ پہلے سحرن بجایا جاتا ہے۔ کس کے لیے؟ سحری کو ختم کرنے کے لیے۔ کہیں پر اعلان ہوتے ہیں، کہیں پر گھنٹے بجائے جاتے ہیں تاکہ لوگ سحری کو ختم کر لیں، تاکہ اذان کا انتظار نہ کرے کہ کہیں اذان کے انتظار میں ان کا روزہ نہ ختم نہ ہو جائے۔ ہم یہ سوچتے ہیں، ایک بات اور ہے، ہم 12 گھنٹہ روزہ رہنا پسند کر لیتے ہیں، تو کیا 5 منٹ ہم جلدی نہیں کر سکتے؟ 5 منٹ کے لیے ہم روزہ کیوں کو ختم کر رہے ہیں؟ 12 گھنٹے ہم جو ہے روزہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، روزہ رکھ لیتے ہیں، مغرب تک انتظار کر لیتے ہیں، تو اگر 5 منٹ پہلے ہم احتیاط کے ساتھ ختم کر لیں گے تو کتنی اچھی بات ہو جائے گی۔ ہم 1 منٹ کے لیے اذان کی وجہ سے ہم 1-2 منٹ کے لیے اپنا روزہ ختم کر رہے ہیں۔ تو ضروری یہ ہے کہ اذان کا انتظار نہ کیا جائے، اذان بعد میں ہو سکتی ہے، لیٹ بھی ہو سکتی ہے، اذان تک سحری نہ کھائے۔ اذان سے یعنی صبح صادق کا جو ٹائم ہے اس سے 4-5 منٹ تک پہلے سحری کھائی جائے، اسی میں احتیاط ہے۔ ابھی جو جنتری چھپی ہے اور جو جمعیت علماء کرناٹک کا جو اشتہار ہے، جو کیلنڈر ہے، اس کے اعتبار سے احتیاط کے ساتھ 5:15 پر یعنی پہلے روزہ جو ہے، پہلی سحری جو ہے 5:15 پر ختم ہو رہی، تو لہذا کوشش یہ کرے، سب باہر بھی شاید کیلنڈر رکھے ہوئے، چھوٹے کلبی رکھے ہوئے تھے، جس کو ضرورت ہو لے جائیں، تو 5:15 پر پہلی سحری ختم ہو رہی ہے، اس کے اعتبار سے 1-2 منٹ کا روزانہ فرق ہوتا رہے۔